بسم الله الرحمن الرحيم. خب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میرے عزیز پیارے بچوں، قرآن سیکھنا ہر مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر سیکھ سکتے ہیں سب تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ پڑھنا چاہیے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ہمارے بہت سارے نان مسلم بھائی ایسے ہیں جو قرآن کو پڑھ لیتے ہیں، انہوں نے بھی قرآن کو سیکھا ہے، اور ہمارے ملک میں بھی ایسے ہیں، ہندوستان میں اور دوسری دنیا میں۔ اب تک ہم نے کیا سیکھا؟ اب تک ہم نے عربی حروف کو سیکھ لیا، اس کو پہچان لیا، اس کو ساؤنڈ کس طریقے سے دیں گے، آواز کس طریقے سے دیں گے، اس کو بھی ہم نے پہچان لیا۔ آج جو پہچانیں گے اس کی ضرورت ہے کہ ہم جس طریقے سے ہم نے کل بتایا تھا آپ لوگوں کو، اس طریقے سے کہ جیسے یہ ہم لکھتے ہیں، شروع میں اس طریقے سے لکھتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب ملا کے لکھنا پڑتا ہے اس طریقے سے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ متوجہ ہے نا آپ لوگ؟ بی اس طریقے سے لکھتے ہیں، لیکن جب ملا کے لکھنا پڑتا ہے تو بی ہم اس طریقے سے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بی، اس کے بعد ڈی بھی اسی طریقے سے لکھتے ہیں، جب ملا کے لکھنا پڑتا ہے، یعنی چھوٹا ملا سے جب چھوٹا لکھیں اس طریقے سے لکھتے ہیں، نہیں لکھتے ہیں؟ بولیے، اس طریقے سے لکھتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اردو میں، عربی میں، فارسی میں بھی الفاظ جو ہے اصل کچھ ہوتے ہیں اور بیچ میں کچھ ہوتے ہیں، درمیانی کچھ ہوتے ہیں، تو اس کو آج جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کو جب جان لیں گے تو ہم اس کو ٹھیک طریقے سے پہچان سکیں گے حروف کی۔ یعنی ہم نے یہاں پہ لکھا ہے حروف کی اصل شکل، یہاں پہ کیا لکھا ہے متوجہ رہیے، یہاں پہ لکھا حروف کی شکلیں، یعنی حروف کی مختلف شکلیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ یہاں پہ لکھا ہوا اصل، یعنی اصلی حروف ہمارے یہ ہیں: الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف۔ اس کے بعد لام رہ گیا، یہاں پہ چھوٹ گیا، ہاں چلیے یہاں پہ لام چھوٹ گیا، لام کو بھی ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ سمجھیے کہ لام چھوٹ گیا تھا ہم سے، تو لام یہ اصل ہے لام، ٹھیک ہے، لام اور میم، یہ میم، میم، اوکے، لام، میم، اس کے بعد ہے نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس لائن میں، یہاں پہ اصلی حروف یہ ہے، یہ اصلی حروف ہیں اور یہ بھی اصلی حروف ہیں۔ اب یہ ابتدائی حروف ہیں، جب ہم ملا کے لکھیں گے تو ابتدائی حروف اس طریقے سے ہوگی، دیکھیں الف اس طریقے سے، با اس طریقے سے، چھوٹی حروف میں آ جائیں گی یہ تمام چیزیں، تا، ثا، جیم، ہا، خا، دال، ذال، را، زا۔ سین اس طریقے سے لکھیں گے، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف۔ اب دیکھیے یہ تو یہ اس تینوں کو سمجھیے، ذرا سا اس کو تھوڑا سا تینوں کو سمجھیے، آپ اس کو ذرا سا اچھے سے تصویر کو آپ کوشش کیجیے تاکہ سب کو سمجھ میں آئے۔ دیکھیے عین جو اصل ہے وہ اس طریقے سے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اب عین جب ہم لکھیں گے ابتدا اس طریقے سے، لیکن اگر بیچ میں لکھائی میں عین آ جائے تو عین کو اس طریقے سے لکھیں گے۔ اسی طریقے سے غین ابتدائی اس طریقے سے ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اصل اس طریقے سے ہے، ابتدائی اس طریقے سے ہے، اور بیچ میں اس طریقے سے ہے۔ فا یہ اصل ہے، یہ ابتدائی ہے، بیچ میں فا اس طریقے سے لکھیں گے۔ قاف اصل یہ ہے، ابتدائی یہ ہے، جب بیچ میں درمیانی لکھیں گے اس طریقے سے کاف، کاف، اور یہ کاف۔ اسی طریقے سے یہاں پہ دیکھیں یہ لام ہے، اس طریقے سے لام لکھ لیں گے ہم، ٹھیک ہے نا؟ اس طریقے سے لام لکھ لیں گے، اور اس طریقے سے بس اس طریقے سے لام۔ میم اصل میں ہے، چھوٹی میم لکھیں گے ابتدائی اس طریقے سے، نون اس طریقے سے ابتدائی، بیچ میں جب نون کو لکھیں گے اس طریقے سے،
واو اصلی ہے ابتدائی اس طریقے سے، ہاں یعنی جس کو اردو میں دو چشمی ہے کہتے ہیں، اصلی یہ ہے جب اس کو ابتدائی لکھیں گے اس طریقے سے، حمزہ اس طریقے سے ہے اور یہ ایک ایس چھوٹی سی بنا دیں گے، اس طریقے سے جو اصل ہو جائیں گے اور ابتدائی ہو جائیں گے، یا تین طریقے سے اصل، ابتدا، بیچ میں۔ اس حروف کو ہو سکتا بھی آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ آغا یہ تو بہت پریشانی نہیں، اصلاً پریشانی نہیں، تھوڑی سی توجہ کریں گے تو آپ پڑھنے میں سمجھے۔ اب اس کی ایگزامپل دے رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ، اب جیسے این سے ہم مثال دے رہے ہیں، دیکھیے این سے مثال دے رہے ہیں، یہاں پہ غور سے دیکھیے، این سے مثال دے رہے ہیں، جیسے یہ ہے این، یہ اصل ہے این، ٹھیک ہے، یہ اصل این ہے۔ اب دیکھیے جب شروع کریں گے این، اگر ہم کو علی لکھنا ہے، علی، تو اس طریقے سے شروع کریں گے، دیکھیے یہ این، یہ دیکھیں لکھا نا اس طریقے سے۔ اب یہ چھوٹی سی لام لے کے آئیں گے، یہ دیکھیے یہی وہی لام لے کے آئیں گے، یہ دیکھیے یہ ہو گیا۔ اب یہ پوری آخر میں یہ پوری یہ لے کے چلیں گے، دیکھیے یہ دیکھیے علی۔ تو اب علی لکھنے کے لیے اس عین کا استعمال نہیں کریں گے، اس عین کا استعمال کریں گے، عین زبر ع، لام یہ زر لی، علی۔ البتہ ایک بات بتاؤں میں آپ کو، عربی میں زبر زیر پیش کی ضرورت پڑتی ہے، خاص کر کے قرآن میں، تاکہ آدمی پڑھ سکے، لیکن جب ہم اردو اور فارسی وغیرہ لکھتے ہیں تو اس طریقے سے ہم زبر زیر پیش نہیں دیتے۔ اسی طریقے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں، جیسے ہم کو لکھنا پڑے گا قل، ملا کے لکھنے قل، تو جیسے یہ قاف ہے اس سے لکھیں گے قل، تو آپ یہ دیکھیں اس کو کس طریقے سے لکھیں گے، یہ شروع کی قاف، یہ ابتدائی قاف کو لکھیں گے، دیکھیے یہ ابتدائی قاف کو لے کے آئیں۔ اب وہ لام جو آپ دیکھ رہے ہیں شروع، اصل والی لام، اصل والی لام اس میں جوڑ دیں گے، دیکھیے یہ ہو گیا قل، قاف لام پیش قل، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیے یہ جو شکلیں ہیں ابتدائی شکل میں، جیسے وہ ہے، اب ہم کو لکھنا پڑے گا اذ، اذ، تو اس عین کا استعمال کریں گے اور اسی عین کو اس میں جب جوڑ دیں گے تو اذ ہو جائے گا۔ ابھی آپ کو تھوڑی سی مشکل لگ رہی ہے اس بات میں، متوجہ آپ ہیں، لیکن آپ جب اس کو دیکھیں گے تو بالکل آسان ہو جائے گا۔ آپ جب اذ دیکھیے، یہ عین اور ز، دیکھیے یہ اس عین کو لے کے آئیں، اب اس کو دیکھیے یہ دیکھیے اذ، دیکھیے یہ والا تھا، یہ دیکھیے سیم ہے، سیم ہے، دیکھیے اب یہ عین کو اسی میں جوڑ دیا، عین کو اسی میں جوڑ دیا، کیا ہو گیا اذ۔ اذ کے معنی آپ ایک دوسرے کو نصیحت کیجئے، واعظ کیجئے، نصیحت کیجئے۔ تو ان شکلوں کو آپ اچھی طریقے سے دیکھ لیں گے اور پڑھتے پڑھتے آپ کو یہ آ جائے گی۔ تو ایک مرتبہ ہم آپ لوگوں میں سے مدد لے رہے ہیں، مرتضیٰ آپ سے پڑھا رہے ہیں، پڑھتے جائیے زور سے، عابد آپ پڑھیے، کاف۔ اچھا اب آپ بتاؤ جعفر طیار، یہ بھی قاف ہے یہ بھی کاف ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ آپ بتاؤ جعفر طیار، قاف اور کاف میں، ان دو کاف میں فرق کیا ہے؟ ہاں یہ قاف یعنی یہاں سے نکالیں گے حلق سے، قاف، قاف، اور یہ کیا ہے سمپل کاف، یعنی آپ اس کو یہ سمجھیے، اگر یہ نقطے دار قاف کو لکھنا چاہیں ہم لوگ، جو لوگ اردو زبان یا عربی زبان کو استعمال کرتے ہیں، تو اس کے لکھنے کے لیے اگر انگلش میں لکھنا چاہیں تو اس کے لیے کیو کا لفظ استعمال کریں گے، کون سا؟ اور اس کے لیے کے کا لفظ استعمال کریں گے، اس کے لیے کون سا استعمال کریں گے؟ کے۔ قاف، قاف، اور یہ ہے کاف، فرق سمجھ میں آ گیا؟ قاف، کاف، تو یہ کیا ہو گیا قاف، اور یہ کیا ہو گیا کاف، یہ کیا ہو گیا کاف، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے پڑھ لیا ایک مرتبہ، یہ آپ نے اچھی طریقے سے دیکھ لیا، اس کو اچھے طریقے سے یعنی دیکھیے اور ذہن پہ رکھیے، پڑھتے پڑھتے آپ کو پتا چل جائے گا کہ کس طریقے سے مثال کے طور پہ لکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی جیسے یہ الف ہے، الف سے اگر ہم دیتے ہیں، الف سے جیسے مثال دیتے ہیں یہاں پہ تاکہ یہ محفوظ رہے، جیسے ہم کو لکھنا دا، جیسے لکھنا جا، تو دیکھیے ابتدائی ہے جا، اور
یا مثال کے طور پہ الف اور با دونوں سے ملا کے لکھ رہے ہیں، الف اور با، تو ہم کو لکھنا پڑے گا با، تو ایک مرتبہ تو با ہم اس طریقے سے لکھتے ہیں، اس طریقے سے لکھتے با زبر با. اب ہم کو لکھنا ہوگا با کھینچ کے، تو کس طریقے سے وہ چھوٹے وہ با بے کو دیکھیے یہ، اور وہ جو ہے اس الف کو یہاں پہ ملا دیں گے. اے صاحب یہ دیکھیے ہو گیا با الف زبر با. اب دیکھیے تا، یہ تا الف زبر تا. اب سا کو دیکھیے سا الف زبر تا. اب دیکھیے جیم میں کس طریقے سے وہی یہی جو ابتدائی جو الف ہے اس کو دیکھیے جا. اب وہ اس جیم کا استعمال کریں گے. دیکھیے جیم، اس کو اوپر اٹھا دیجئے، الف زبر جا، ہا الف زبر ہا، خا الف زبر خا. اب یہ دیکھیے دال الف زبر دا، ذال الف زبر ذا، را الف زبر را، زال زے الف زبر زا، رازا. اب دیکھیے سین کو کس طریقے سے لا، دیکھیے سین یہ جو درمیانی لکھا تھا یہ سین ہو گیا نا، یہ والا دیکھیے یہ سین اور یہ شین کو دیکھیں، یہ سین. اب دیکھیے سین الف ملا دیا، یہ سین الف زبر سا. اب دیکھیے اس شین کو دیکھیے صاحب، یہ دیکھیے یہ شین الف زبر شا. اب سواد کو دیکھیے صاحب، یہ سواد اور یہ دواد کو دیکھیے، یہ دیکھیے یہ سواد لکھا، یہ دیکھیے برابر آیا نا، یہ اور یہ برابر آئے نا بابا، آئے نا. اب اسی میں الف جوڑ دیجئے، سواد الف زبر سا. اسی طریقے سے بالکل دواد الف زبر دوا. تو آپ بتائیے یہ پریکٹس میں کہیں سے سمجھ میں آگئی بات؟ آپ نہیں آگئی نا. تو یہ کیا ہو گیا، با زبر با الف زبر تا الف زبر ثا الف زبر جیم الف زبر ہا الف زبر خا الف زبر دال الف زبر دال الف زبر را الف زبر زا الف زبر سین الف زبر شین الف زبر سواد الف زبر دواد الف زبر دا. تو یہ آپ کو صاحب سمجھ میں آگے کہ جوڑ کے لکھنے کا کس طریقے سے لکھا جائے گا. مثال کے طور پہ فور ایگزامپل، جیسے آپ کا نام ہے عابد، آپ کا نام کیا ہے عابد. اگر عابد ہم لکھیں، اگر بچے کو سمجھانا چاہیں صاحب عابد لکھنے کے لیے تو کیسے کریں گے؟ دیکھیے این الف زبر آ بد، بے دال زیر بد، یہی ہوا نا عابد. این الف زبر آ بے دال زیر بد عابد. لیکن اس طریقے سے لکھا نہیں جائے گا صاحب، ہم کو اس میں جوڑنے والی چاہیے. تو آپ دیکھیے عابد کیسے لکھیں گے، دیکھیے یہ این ہے، اب اسی میں دیکھیے الف جوڑیں گے. دیکھیے یہ این، ٹھیک ہے نا، یہ الف اس میں جوڑ دیا، این الف زبر آ. اب بے اور دال کو دیکھیے، یہ ہے صاحب با، اور یہ دال کو دیکھیے، یہ دال کو دیکھیے دیکھ آ. اب دیکھیے یہ بے دال زیر بد، بے دال زیر بد، ہو گیا نا عابد ہے، عابد. آپ کا نام ہے جیسے جعفر، آپ کا نام جعفر ہے، تو اب جعفر لکھنے کے لیے کیسے، جیم عین زبر جا فا رے زبر فر جعفر. لیکن اس طریقے سے ہم تھوڑی لکھیں گے، اس طریقے سے ہم نہیں لکھ سکتے. تو کیسے لکھیں گے؟ اب اس جیم کو دیکھیے صاحب، یہ جیم کو دیکھیے، یہ جیم دیکھیے، اور یہ درمیانی عین دیکھیے، ٹھیک ہے، یہ درمیانی عین، یہ درمیانی دیکھیے جعفر، یہ آپ کا نام دیکھیے، یہ 4 حروف کا مجموعہ دیکھیے. دیکھیے جیم عین زبر جا فے رے زبر فر جا فر. بات سمجھ میں آئی؟ تو اس طریقے سے لکھا جاتا ہے. تو آپ لوگوں نے سیکھ لیا، آج ہم نے حروف کی مختلف شکلیں سیکھ لی. اب جو قرآن میں جو لکھا جائے گا وہ سب اسی طریقے سے لکھا جائے گا صاحب، اسی طریقے سے لکھا جائے گا ملا کے. مثال کے طور پہ جیسے قرآن شریف کی پہلی آیت، مثلا ابھی جو لوگ پڑھتے ہیں قرآن شریف کی پہلی آیت جو ہے الحمدللہ، کیا الحمدللہ جب ہم پڑھتے دیکھیے الف لام زبر ال، ہا میم زبر ہم، الہم دال پیش دو. اس طریقے نہیں، اس طریقے سے نہیں لکھیں گے. کیسے لکھا جائے گا؟ الف لام زبر ال،
ہا میم زبر ہم دال پیش دو الحمدو للہ الحمد للہ لام لام زیر لل لام کھڑی زبر لا ہے زیر ہے للہ ہے تو الحمدللہ ہے۔ یہ ابھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو سخت لگ رہا ہوگا لیکن ہر زبان میں ایسی ہے، بنگلہ، ہندی، انگلش، عربی، فارسی سب میں ہے۔ تو جب آدمی پڑھتا ہے پڑھتے پڑھتے کیا ہوتا ہے سیکھ جاتا ہے۔ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد انشاءاللہ۔ آئندہ جو ہمارا درس ہوگا وہ 10واں درس ہوگا، پھر ہم ان کو الفاظ کو کس طریقے سے جوڑ جوڑ کے آگے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمیشہ آپ لوگ کیا رہیے خوش رہیے اور اپنے آپ کی ٹھنڈک سے بچاتے رہیے، چونکہ شروع میں جو ہے اگر ٹھنڈک سے نہیں بچائیے گا تو پریشانی ہو جائے گی۔ اور پڑھیے اور آگے بڑھیے، ہمارا مشن کیا ہے؟ پڑھیے اور آگے بڑھیے۔ ہم سبوں کو سیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ اوکے، خدا حافظ۔